دل اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے مقدس خالق و مالک کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت رکھے اور صرف اسی کی عبادت کرے، مرتے دم تک توحید پر عمل پیرا رہے، اسے رب ذوالجلال ہی کے ذکر سے خوشی حاصل ہو، ہر آن اللہ تعالیٰ ہی کی محبت سے سرشار رہے، اللہ ہی سے راضی رہے، اللہ ہی پر توکل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آپ پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ بندہ اپنے دل کو قرآن مجید کی تابانیوں سے منور و مستفید کرے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ رنج و غم کے ازالے کے لیے دل کی اصلاح، رنج و غم کے ازالے کے لیے دل کی اصلاح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور اس کے تمام اعضاء کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور ہر عضو کے لیے ایک درجہ کمال مقرر کیا ہے۔ جب انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے تو بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اعضاء کا بادشاہ دل ہے، اس کے لیے بھی ایک درجہ کمال مقرر ہے۔ جب وہ اس سے محروم ہوتا ہے تو اسے بیماریاں اور طرح طرح کی ذہنی تکالیف یعنی فکر، پریشانی اور رنج و غم کا ہجوم گھیر لیتا ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے اور زبان بولنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سا عضو اپنی مطلوب و مقصود قوت و صلاحیت سے محروم ہو جائے تو وہ اپنے درجہ کمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے مقدس خالق و مالک کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت رکھے، صرف اسی کی عبادت کرے، مرتے دم تک توحید پر عمل پیرا رہے، اسے رب ذوالجلال ہی کے ذکر سے خوشی حاصل ہو، ہر آن اللہ تعالیٰ ہی کی محبت سے سرشار رہے، اللہ ہی سے راضی رہے، اللہ ہی پر توکل کرے، اللہ ہی کے لیے لوگوں سے محبت رکھے اور اللہ ہی کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے نفرت کرے، اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی کرے، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرے اور اللہ ہی کو ہمیشہ یاد کرتا رہے۔ اللہ ہی کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب ہو، سب سے بڑھ کر اسی سے امیدیں وابستہ ہوں، دل پر اللہ ہی کی عظمت کا احساس چھایا رہے اور سب کے حفظ مراتب کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت و جلالت کا ادراک و احساس سب پر غالب ہو۔ اس کے بغیر اسے نہ خوشی ملتی ہے نہ لذت، بلکہ اس کے بغیر دل زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ ساری باتیں دل کے لیے غذا، صحت اور زندگی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب اسے اس کی غذا نہیں ملتی تو یہ صحت سے یا زندگی سے ہی محروم ہو جاتا ہے، پھر اس پر ہر طرح کی پریشانیاں اور رنج و غم کے ریلے حملہ آور ہوتے ہیں اور دل کی اجڑی ہوئی بستی میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ دل کی انتہائی مہلک بیماریاں یہ ہیں: شرک، گناہ، غفلت، اللہ کی پسندیدہ اشیاء اور اعمال کو اہمیت نہ دینا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد نہ کرنا، اللہ پر اعتماد میں کمی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف میلان، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا، اس کے وعدے اور وعید پر یقین نہ رکھنا۔ اگر آپ دل کے امراض پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اسباب ایسی ہی چیزیں ہیں، ان کا کوئی اور سبب نہیں، لہٰذا ان کا علاج بھی صرف وہی امور ہیں جو نبوی علاج میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ان امراض سے متضاد ہیں، کیونکہ مرض کا ازالہ اس کی ضد سے ہوتا ہے اور صحت کی حفاظت اس کے مشابہ اور مماثل امور سے ہوتی ہے۔ اس لیے دل کی صحت کی حفاظت بھی نبوی امور ہی سے ہو سکتی ہے۔ جب دل کے امراض ان کے متضاد امور کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ شرک، گناہ، ہوس، اس ٹاپک پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس
ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے. اپنا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.